بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق صدقت یا رب العالمین۔ محترم ناظرین حضرات، آج کا ہمارا موضوع وضو کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور قرآن مجید برہان رشید نے واضح الفاظ میں وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بھی بارہا ارشاد فرمایا ہے، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ فرمایا کہ جس بندے نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کیا، خرجت خطاياه، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے، ہمارا جو درس ہے، وہ وضو کے بارے میں ہے، اور وضو کے مسائل کے بارے میں ہے، اور ہم اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں وضو کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ وضو کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم آ سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرے تو وضو کے وقت مسواک کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا، مشقت نہ سمجھتا، تو اپنی امت کو عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے لیے مسواک کو لازمی قرار دے دیتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو وضو کے لیے ہمیں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کون سے ایسے ذرائع ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا وضو بہتر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ۔ اے ابو ہریرہ، جس وقت تم وضو کو شروع کرو، فقل بسم اللہ والحمد للہ، تو تم بسم اللہ پڑھو اور الحمد للہ پڑھو۔ فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ کام کر لیا کرو گے، تیرے محافظ فرشتے تیرے لیے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے، حتیٰ کہ تو اس وضو سے بے وضو ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کو فرما رہے ہیں کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مسلسل تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور اس وقت تک نیکیاں لکھتے رہیں گے جب تم وضو سے بغیر وضو نہ ہو جاؤ، یعنی کہ تمہارا وضو ختم نہ ہو جائے۔ اب وضو کے جو فرائض ہیں وہ آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ 4 فرض وضو کے ہیں کہ اپنے چہروں کو دھو،
اور اپنے کونیوں کو دھو ہاتھوں سمیت، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ اب ہم وضو کے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ کی حدیث سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے وضو کا طریقہ جاننا ہے۔ وضو طریقہ کس طرح وضو کیا جاتا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ صحیح وضو ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم حضور علیہ السلام کی احادیث کو بھی پڑھیں گے، حضور علیہ السلام کے جو فرامین ہیں اور حضور کے صحابہ کا جو طریقہ کار ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے وضو کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حمران، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیکھا کرتے تھے کہ جب وہ وضو کرتے تو پانی والا برتن منگواتے اور اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد ہتھیلی کو دھویا، پھر اپنا دانا ہاتھ اس برتن میں داخل فرمایا، اس کے بعد کلی کرنے کے بعد ناک کو جھاڑا، پھر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر ان کو بتا رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تودع نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین لا يحدث فیہما نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور کسی کے ساتھ کلام نہ کیا یا اپنے خیالات کو منتشر نہ ہونے دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، وضو کرنے کے پہلے ہر عضو کو دھونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دائیں طرف سے شروع کریں، اور ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر کام کو دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔ تو وضو کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وضو کیا جائے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تودعتم فابدؤوا بمیامنکم، فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں جانب سے اس کا آغاز کرو، یعنی کہ اگر ہاتھ دھو رہے ہو پہلے دایاں ہاتھ دھونا چاہیے، اگر ہم بازو دھو رہے ہیں پہلے بازو دھونا چاہیے، اور اگر ہم پاؤں دھوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے سیدھا پاؤں یعنی کہ دایاں پاؤں دھوئیں اور اس کے بعد دوسرا بایاں پاؤں دھوئیں۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ایک ہی چلو پانی لیا اور اس کے ساتھ ہی کلی کی اور اس کے ساتھ ہی ناک میں پانی چڑھایا، تو اس طرح کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ کس طرح وضو فرماتے تھے، فرماتے ہیں تودع ثلاثا ثلاثا وافرد المزمزة من الاستنشاق ثم قال هكذا رأينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ سے کہ انہوں نے وضو کرتے وقت کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اور پانی چڑھانے کے لیے الگ الگ پانی لیا، یعنی کہ وضو کرنے کے لیے جب کلی کرنے لگے تو پانی الگ سے لیا اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے پانی الگ سے لیا، اور پھر فرمایا رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جو وضو کا اگلا رکن آ جاتا ہے، اگلا حصہ آ جاتا ہے، وہ آتا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ تو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقید بن صبرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ ہر عضو کو بھر بھر کر دو، یعنی کہ جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو جب ناک میں پانی چڑھاتے ہیں یا کلی کرتے ہیں یا منہ پہ پانی جو ہے وہ مارتے ہیں، اپنے کونیوں سمیت بازو کو دھوتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں ہر عضو کو دھونے کے لیے بھر بھر کر پانی لینا چاہیے اور ناک میں پانی ڈالو اور اس میں مبالغہ کرو، یعنی کہ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ساتھ صاف کرنا چاہیے، اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کی صفائی کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں جب تم روزے سے ہو تو روزے کے اندر ناک میں پانی چڑھانے کے بعد مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چہرہ دھونا، جس طرح آیت مقدسہ پڑھی گئی، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ تو اپنے چہروں کو دھونا کیا ہے کہ جس وقت بندہ وضو کرتا ہے اس کو چاہیے کہ جہاں سے بال ختم ہوتے ہیں، سر کے بال جہاں سے ختم ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک کم از کم 3 مرتبہ چہرے کو دھونا فرض ہے۔ 3 مرتبہ چہرے کے اوپر پانی بہائے اور اچھے طریقے کے ساتھ چہرہ دھوئے، اور اس کے بعد اگر داڑھی ہو تو داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان اذا تودع خلل لحیتہ بالماء، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تھے تو پانی کے ساتھ اپنی داڑھی مبارک کا خلال بھی ضرور فرماتے تھے۔ اس کے بعد ہے بازو دھونا کونیوں سمیت۔ تو وہ کونیوں سمیت کیا ہے کہ جب جہاں سے انگلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں سے لے کر کونیوں سمیت پوری کی پوری بازو جو ہے اس کو گیلا کرنا چاہیے اور تر کرنا چاہیے، ایک بال بھی خشک نہ رہنے پائے۔ تو اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا ہے اور بعد میں مسح شروع ہوتا ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بندہ بازو دھو لیتا ہے تو دائیں بازو کو کھڑا کرے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ دوسرے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرے، اور پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو کھڑا کر کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اس کے اندر خلال کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار ہے اور صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ حضرت عاصم بن لقید بن صبر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیں کہ حضور وضو کس طرح فرماتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اپنی انگلیوں کا خلال کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو دھونے کے بعد، اپنی کونیوں کو دھونے کے بعد فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ سروں کا مسح کرنا کیا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کر لیا جائے تو یہ سنت ہے۔ تو اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کا مسح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے تو ایک چلو لے کر اپنے سر کا مسح کیا کرتے تھے، پھر شہادت کی انگلیوں کے ساتھ اپنے کانوں کے اندرونی حصوں کا مسح کرتے تھے، یعنی کہ شہادت کی انگلی لیتے، وہ گیلی تو پہلے ہوتی ہے تو اس کو اپنے کانوں کے اندر مارا کرتے تھے، پھر اپنے کان کا بیرونی حصہ یعنی کہ کان کی پچھلی سائڈ جو ہے وہاں پر انگوٹھے کے ساتھ مسح کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا، پھر اس کے بعد ہے گردن کا مسح کرنا۔ گردن کا مسح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم
سر کا مسح کر لیں گے اور کانوں کا مسح کر لیں گے. پھر گردن کے اوپر دونوں ہاتھیلیوں کی الٹی سائڈ جو ہے پچھلی طرف ہم اپنی گردن پر ماریں گے. اس طرح ہمارا مسح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد آخر میں ہے دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت. جب ہم دونوں پاؤں کو دھوئیں گے تو اس کے بعد اس کی انگلیوں کا بھی خلال کیا جائے گا تاکہ انگلیوں کے اندر بچی ہوئی جگہ جو ہے وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ تر ہو جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں دھوئیں گے. پھر جب ہم وضو کر کے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کیا کہنا چاہیے. حدیث مبارکہ پڑھ کر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یتودع فیبلغ او فیسبغ الوضوء، جو بندہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد اچھی طریقے سے وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرے پھر حضور فرماتے ہیں دوسرا کلمہ مکمل پڑھے. دوسرا کلمہ مکمل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. وہ بندہ جس دروازے سے چاہے وہ اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اور امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں اس کا اضافہ فرمایا اور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.